اچھا جی، جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے کہ آپ اگر پاکستان سے اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ پاکستانی ڈیٹیلز کے اوپر بھی ایک اچھا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اس کو چلا سکتے ہیں، ڈراپ شپنگ بھی کر سکتے ہیں. اور پاکستانی اکاؤنٹ کا آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ 10 اکاؤنٹ بنا لیں، پڑوسی کا بنا لیں، بہن کا بنا لیں، بھائی کا بنا لیں، ماں کا بنا لیں، باپ کا بنائیں، دوستوں کا بنائیں، رشتہ داروں کا بنائیں، ملازمین کا بنائیں، ریڑھی والے کا بنائیں، سائیکل والے کا بنائیں. ایزیلی آپ کا کریٹ ہو جائے گا. اور آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ اکاؤنٹس چلانے کا شوق ہے تو آپ بہت ایزیلی پورا کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستانی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں. پاکستانی اکاؤنٹ بنائیں جی، آپ ملٹیپل اکاؤنٹس بنائیں. اور میں نے جو آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر یہ جو 10 پوائنٹس بتائے ہیں، آپ نے یہ 10 پوائنٹس جو ہے لازمی طور پہ پاکستانی اکاؤنٹ کے لیے فالو کرنے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اکاؤنٹ سسپینڈ نہیں ہوگا. اور آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، آپ سرچ کریں گے اسی سیم ٹائٹل کے ساتھ تو آپ کو میری ویڈیو مل جائے گی. تو آج جو ہے جی، اگر آپ کو یہ بھی شوق ہے کہ بھئی یو کے کا اکاؤنٹ بھی میرے پاس ہونا چاہیے، ڈیلی پے آؤٹ آنے چاہیے، میں اس کے اوپر اچھا کام کرنا چاہتا ہوں، پازیٹیو کام کرنا چاہیے، نیگیٹو کوئی کام نہیں کرنا. آپ اسی لیے اکاؤنٹ کریشن میں آپ کو مسائل آتے ہیں کہ پاکستان میں 2 نمبری بہت زیادہ ہوتی ہے، لوگ 2 نمبر کام کرتے ہیں ای بے کے اوپر، ای کامرس کے اوپر، تو اسی لیے وہ آپ کے اوپر ریسٹرکشنز اور سسپینشن زیادہ کر دیتے ہیں. تو یو کے میں اگر آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ یہ والی ریکوائرمنٹس آپ نے پوری کرنی ہے، یہ چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے اگر آپ یو کے بیسڈ ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک یو کے بیسڈ ایل ٹی ڈی کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. آپ کا آلموسٹ 12 پاؤنڈس کا خرچہ آئے گا اس کے اوپر، اور آپ کی ایک ایل ٹی ڈی رجسٹر ہو جائے گی. آپ نے ایک یو کے موبائل نمبر بائی کر لینا ہے، 5 GB کاسٹ ہوگی اس کی، 5 پاؤنڈس میں آپ کو مل جائے گا. یو کے کا ورچوئل ایڈریس آپ 3 مہینے کے لیے آپ 15 پاؤنڈ کاٹیں گے اور آپ کو ایک ورچوئل ایڈریس دے دیں گے. اس کے بعد آپ کے پاس ایک پاکستانی پاسپورٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی نا کسی بندے کے ساتھ نا تعلق ہونا چاہیے، کسی بندے کو آپ نے انگیج کیا ہوا ہو پہلے سے ہی، جو بندہ اچھی انگلش بول لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت پڑے گی، اور یہ بندہ کی فیکٹر ہوگا آپ کا جو پاکستانی بیسڈ اکاؤنٹ ہے اس کو ایکٹیویٹ کروا کے دینے میں. اگر آپ انگلش لینگویج کو سرائکی میں بولتے ہو، پنجابی میں بولتے ہو یا اردو میں بولتے ہو، تو ہوپ فلی اکاؤنٹ سسپینشن آپ کی پہلی جو اپیل ہوگی نا ریسٹرکشن کے اگینسٹ، اس میں اکاؤنٹ آپ کا سسپینڈ ہو جائے گا. تو سٹارٹ میں ہی آپ نے کسی یو کے میں بیٹھا ہوا کوئی بھائی کوئی دوست ہو، ایون یہ سروس آپ ہم سے بھی لے سکتے ہیں، تو وہ بندہ جو ہے جو فرسٹ آپ ای بے کے ساتھ کمیونیکیشن میں جاؤ گے اکاؤنٹ ریسٹرکٹ کے ہونے کے بعد، تو وہ بندہ آپ کی پوری ہیلپ کرے گا اکاؤنٹ ریسٹور کروانے میں، اور آپ کا اکاؤنٹ ریسٹور ہو جائے گا. پرسنلی میں نے خود جو ہے اس طرح سے اس پالیسی سے اکاؤنٹ ریسٹور کروائے ہیں. اس کے بعد یہ جرنل گائیڈ لائن میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج کل نا مجھے یوٹیوب سے نا بہت زیادہ میسیجز جو آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ سر ایل ٹی ڈی ہے ہمارے پاس، یہ والی ساری چیزیں ہیں، تو ہم ایک پاکستانی اکاؤنٹ بنوانا چاہ رہے ہیں تو سر بتائیں کیا کریں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا وائز اکاؤنٹ جو ہے ای بے ایکسیپٹ کر لیتا ہے. وائز اکاؤنٹ سے اسے کوئی ایشو نہیں ہوتا. وائز سے اس کو جو ایشو ہوتا ہے نا، سمجھنے کی بہت سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو. وائز سے اس کو ایشو یہ ہوتا ہے کہ وائز جو یو کے کی باؤنڈری لائن ہے نا، جو یو کے کی سوائل ہے، اس سوائل سے باہر بھی ایگزسٹ کرتا ہے لوگوں کے پاس. یو کے کا ہی وائز اکاؤنٹ جو کہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو اس کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یہ کسی فراڈ یا بندے کے پاس نہ پہنچ گیا ہو، کسی 2 نمبر بندے کے پاس وائز اکاؤنٹ ہوگا تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اسی لیے وائز کا اکاؤنٹ جب آپ لگاتے ہیں، ای بے یہ نہیں کہتا کہ آپ نے یہ کیوں لگایا. ای بے کہتا ہے کہ بھائی اب وائز کا لگ گیا تو اب تھوڑا سا اس کو ہم چیک کریں گے، اٹیسٹ کریں گے کہ یہ کوئی 2 نمبر بندہ اکاؤنٹ نہ چلا رہا ہو. ٹھیک ہے. تو آپ وائز کا اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سم اپ کا اکاؤنٹ یوز کر سکتے ہیں آپ. اور بھی بزنس اکاؤنٹس بن رہے ہیں یو کے سے، انڈیویجول اکاؤنٹ بن رہے ہیں آن لائن بینکس کے، جو یوز کر سکتے ہیں. اس سے آپ کو ٹینشن نہیں ہے. یہ 6 پوائنٹس آپ نے فوکس کرنا ہے، ان کو لازمی طور پہ کنسیڈر کرنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بھئی یو کے کا اگر آپ پاکستان سے اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو آپ کو ایک لمبے ٹائم کے لیے بائر اکاؤنٹ بنا کے رکھنا پڑے گا. آپ ایک نارمل اکاؤنٹ جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 4 سے 5 دن کوکیز جنریٹ کریں، اس کے اوپر بائنگ کریں، پروفائل بلڈ کریں اور سیلر اکاؤنٹ میں کنورٹ کر لیں، تو جب آپ یو کے کا ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ جب ایک 2 سے 3 دن کے بعد بائر اکاؤنٹ میں کنورٹ کر لیں، پھر سیلر اکاؤنٹ میں کنورٹ کرنے سے پہلے کم از کم آپ کو 1-1.5 مہینہ آپ اس کو یوز کریں، کوکیز جنریٹ کریں، پروفائل بلڈ کریں، اس سے بائنگ کریں. اور کم سے کم ایک یو کے کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کو 30 سے 35 پازیٹیو فیڈ بیک لازمی طور پہ لے لینے چاہیے. 30 سے 35 ایون 40 فیڈ بیک آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے. میں یہاں لکھ دیتا ہوں.
آپ کو 30 سے 40 پازیٹیو فیڈ بیک لازمی مل جانے چاہیے، اور 1-1.5 مہینے کا ٹائم آپ گزاریں اپنے اس بائر اکاؤنٹ پہ، اچھی پروفائل بلڈ کریں، بہت زیادہ جو ہے فیڈ بیکس دیں لوگوں کو، خود بھی فیڈ بیک لیں، بہت زیادہ آرٹیکلز ریڈ کریں، تو یہ آپ کی 35 سے 40 پازیٹیو فیڈ بیک لینے والی پروفائل ایک ایسی پروفائل ہے جس کو پرماننٹلی سسپینڈ کرنے کے لیے بہت بار سوچا جائے گا۔ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی، ایک پاؤنڈ کی آپ کو ہزاروں پروڈکٹس مل جائیں گی جو ای بے کے اوپر اویلیبل ہیں، تو 40 پاؤنڈ ہی آپ کے لگیں گے نا، تو کوئی مسئلہ نہیں، انویسٹ کریں آپ 40 پاؤنڈ اور ایک اچھا بائر اکاؤنٹ بنائیں۔ اس کے بعد ہے جی ڈسپوزیبل اکاؤنٹ انفارمیشن، یہ پہلے بھی آپ کو میں پاکستانی اکاؤنٹ میں بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نا کوشش کریں سٹارٹ کے اندر جو اپنی انفارمیشن یوز کریں وہ ایگزیکٹ نہ ہوں، ملتی جلتی ہوں، آپ اپنے نام میں سے لائک سہیل عباس شاہ ہے تو عباس کاٹ دیں، سہیل شاہ لکھ لیں، یا شاہ کاٹ لیں اور سہیل عباس لکھ لیں، اس طرح سے آپ اس طرح کام کر سکتے ہیں۔ اور کارڈ بھی جو آپ یوز کریں گے کوشش کریں مین کارڈ جو بعد میں آپ اٹیچ کریں گے سیلر اکاؤنٹ اٹیچ کرنے کے وقت وہ یوز نہ کریں، پہلے ایک اور کسی وائز کا کارڈ یوز کر لیں، اس کو آپ اٹیچ کر کے اس سے بائنگ وغیرہ کریں۔ تو یہ ڈسپوزیبل اکاؤنٹ انفارمیشن بھی آپ نے لازمی یوٹیلائز کرنی ہے، لائک 5 to 10 days آپ یہ یوز کر لیں، پھر آپ اپنی جو 5 سے 6 دن کا پہلا گیپ ہوتا ہے جہاں اکاؤنٹ زیادہ سسپینڈ ہوتے ہیں وہ آپ ڈیوریشن گزاریں ڈسپوزیبل انفارمیشن کے اوپر، پھر 5 سے 6 دن کے بعد آپ کیا کریں گے، اوریجنل ڈیٹیلز پٹ کر دیں، سب چیزیں ویریفائی کر لیں، ای میل ویریفائی کر لیں، فون ویریفائی کر لیں، اور پھر آپ اسے 1 مہینہ ایزیلی لے کے چلیں، اس کے اوپر فیڈ بیکس لیں، اور پھر ایگزیکٹلی آپ جب 1 سے 1.5 مہینہ گزر جائے پھر آپ اس کو سیلر اکاؤنٹ میں کنورٹ کریں۔ اب جب بھی آپ سیلر اکاؤنٹ میں کنورٹ کریں گے اپنا یو کے کا اکاؤنٹ، یہ آپ کا بزنس اکاؤنٹ یہ ہوگا، ایل ٹی ڈی پہ بنا ہوگا، تو پہلا چیلنج جو آئے گا کہ آپ کا جب بھی فرسٹ پے آؤٹ آپ کو مائکرو پے آؤٹ آتے ہیں، جب آپ کو پہلا آرڈر آتا ہے تو پھر وہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ویریفائی کرتا ہے، اور بینک اکاؤنٹ ویریفائی ہو بھی جاتا ہے اگر آپ 1.5 مہینہ کام کر چکے ہیں اس کے اوپر، تو ہوپ فلی وہ آپ سے ایڈیشنل کچھ نہیں پوچھے گا، وہ آپ سے مائکرو پے آؤٹ ہی پوچھے گا، وہ آپ کے وائز میں آئیں گے، آپ اس کو کنفرم کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جائے گا۔ لیکن چانسز بہت زیادہ ہیں کہ پے آؤٹ بھیجتی ہی نا وہ آپ کا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ کر دے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے یہاں سے۔ یہ ہے کی فیکٹر کہ آپ پاکستانی اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، یو کے کا اکاؤنٹ پاکستانی ڈیٹیلز پہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، یہاں سے گیم سٹارٹ ہوتی ہے۔ اب گیم کیا سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ کا جیسے ہی پہلا آرڈر آتا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں ڈیو ٹو سیورل ریزنس۔ ایک تو ان کو اعتراض ہوتا ہے کہ یار وائز لگا ہوا ہے تو کہیں یہ کوئی 2 نمبر بندہ تو نہیں ہے، کیونکہ فراڈز جو ہے نا وائز اکاؤنٹ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، یا کوئی اور ورچوئل بینک لگا ہوا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ یار ورچوئل بینک والا ہو سکتا ہے یہاں یو کے میں ایگزسٹ نہ کر رہا ہو، کسی فارن کنٹری کے اندر بیٹھا ہو اور وہاں سے یہ ای بے کے مارکیٹ پلیس کو خراب کرے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپروپریٹ جو اپنا رسپانس ہے وہ دینا ہے اس ریسٹرکشنز کے اگینسٹ۔ تو اب یہاں پہ جو آپ کو بندہ بتایا تھا نا، یہ والا بندہ، یو شوڈ انگیج انگلش اسپوکن پرسن، انگلش اسپوکن پرسن سے آپ کانٹیکٹ کریں امیجیٹلی اور اسے کہیں کہ بھائی آپ ریڈی ہو جائیں، اور ای بے سے میں نے آپ کی کال کروانی ہے، اور آپ نے کال کے اندر جو کوشچنز ہیں ای بے کے ان کو پراپرلی ایڈریس کرنا ہے، اور یہ آپ کی ایک عدالت لگنے والی ہے، اس میں آپ کو ای بے ایک جج کی طرح جو ہے ایک وکیل کی طرح آپ سے کوشچنز کرے گا، اور آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے۔ تو اس بندے کو سب سے پہلے جو ہے نا آپ نے بتانا ہے کہ آپ ایڈریس ایشوز کے اوپر بات کریں گے۔ ای بے سب سے پہلے جو ہے سب سے پہلے مطلب پہلے کچھ کوسچنز کے اندر آپ سے پوچھے گا کہ جناب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ایڈریس آپ نے بائی کیا ہوا ہے اس کے بارے میں، یہ ایڈریس کہاں پہ لوکیٹڈ ہے، اس کا ڈور بتائیں کس طرف ہے، اس کے ڈور کا کلر کیا ہے، یہ کون سے روڈ پہ واقع ہے۔ تو سمپلی اس کا آنیسٹ اور ایفیکٹو آنسر یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک پراپر بزنس کرتے ہیں اور ای کامرس اور ہمارے جو ادر بزنسز ہیں ہم ان کو ایک سیپریٹ رکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہم نے ایک ورچوئل ایڈریس بائی کیا ہے فار دا پرپز آف ڈوئنگ ای کامرس بزنس۔ تو ہم جو ہے اس ایڈریس کو ایک کمپنی کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہے، وہ کانٹریکٹ آپ کو شو کر سکتے ہیں، ہم نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، ہم ساری میلز وہاں پہ ریسیو کریں گے، ہمارے آئٹمز جو ہیں وہیں سے شپ ہوں گے، وہ کانٹریکٹ آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ باقی ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ڈور کلر کیا ہے اور اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے، ہم نے جو کہ ہمارے کانٹریکٹ آپ کانٹریکٹ دیکھ لیجئے۔ سو آپ نے جو ورچوئل ایڈریس ہے آپ کا اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایڈریس جو ہے آپ کا جو ڈائریکٹر ہے اس کا چونکہ ریزیڈینشیل ایڈریس پاسپورٹ پہ پاکستان کا ہے، تو آپ اس کو ان کو جسٹیفائی کریں گے کہ یہ آلدو یہ اس کا جو ڈائریکٹر ہے وہ ایک
ایسا بندہ ہے جو یو کے اندر نہیں بیٹھا ہوا لیکن جو جتنے بھی آپریشنز ہیں وہ یو کے اندر سے ہوں گے, اور ہم آپ کو ڈاکومنٹیشن پرووائڈ کریں گے اگر آپ کو ریکوائرڈ ہوگی, جس میں ہم نے کانٹیکٹ کیے ہوئے ہیں ویئر ہاؤسز کے ساتھ کہ ہمارا جتنا بھی آئٹم ہوگا وہ یو کے اندر سے ہی ڈیلیور ہوگا. اس کے بعد وہ آپ سے پوچھیں گے جی بزنس ماڈل کون سا آپ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے کہنا ہے کہ جی یہی جو ایڈریس آپ کو ہم نے بتایا ہے اس ایڈریس کے اوپر ہم جو ہے اپنا اسٹاک رکھیں گے. ہم اسٹاک چائنا سے سورس کریں گے, کچھ آئٹم ہم یو کے سے سورس کریں گے اور یہاں پہ رکھوائیں گے, اور یہاں سے جتنے بھی آرڈرز ہمیں ریسیو ہوں گے جو نیئرسٹ ہمارا رائل میل کا یا ایوری کا جو بھی شپنگ سروس ہے جو قریب ہوگی ہم وہاں سے اپنا آئٹمز شپ کریں گے. اور ساتھ میں یہ بتانا ہے کہ ہم اپنے آئٹمز ای بے کے شپنگ لیبل بائی کر کے ڈسپیچ کریں گے. میری یہ ویڈیو آپ بار بار دیکھیں گے, اگر آپ نیو اکاؤنٹ بنانا اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کو آپ دیکھ کے یہ بار بار چیزیں سنیں گے, آپ کو یہ سارے پوائنٹ سمجھ میں آ جائیں گے. تو بزنس ماڈل میں آپ نے یہ کلیئر کر دینا ہے کہ بھئی ہم نے آپ کے ہی لیبل بائی کرنے ہیں اور اپنا آئٹم جو ہے رائل میل اور یہاں سے شپ کرنا ہے, اور ہم سورسنگ جو کریں گے وہ چائنا سے کر لیں گے. یو کے اندر بھی سپلائر ہیں, ان کے ساتھ ہمارے کانٹیکٹ ہو چکے ہیں, وہ ہمیں جو ہے نا پروڈکٹس پرووائڈ کریں گے. شپنگ میتھڈ کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے تو شپنگ میتھڈ میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ بھئی ہم شپنگ میتھڈ میں ای بے پہ ریلائی کرتے ہیں. ای بے ایک چیپ سورس آف جو ہے نا شپنگ ہے, تو ہم شپنگ میتھڈ کوئی ہمارے پاس کسی بھی کمپنی کا اکاؤنٹ نہیں ہے, ہم نے رائل میل وغیرہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا. ہمارا جو ریلائی ہے سوللی جو ہے ای بے ہی ہے, اور ہم ای بے سے ہی شپنگ لیبل بائی کریں گے, اور جو ہمیں کاسٹ افیکٹو لگے گا ہم وہی میتھڈ یوز کریں گے. اچھا اب یہاں پہ نا وہ ڈیوائسز کا بھی آپ سے پوچھیں گے, وہ کہیں گے جی آپ کتنے ڈیوائسز کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو آنیسٹلی اسپیکنگ اب آپ نے اگر ایک مہینے کے اندر اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یہ اکاؤنٹ یوز کیا ہے یا اپنے ڈیوائس پہ کیا ہے, کوشش کریں آپ انہیں کبھی یہ نہ کہیں کہ ہم ایک ڈیوائس پہ اکاؤنٹ یوز کریں گے. آپ کہیں گے کہ جناب میرے لیپ ٹاپ کے اوپر بھی چل رہا ہے, جو ویئر ہاؤس کے اندر لیپ ٹاپ ہوگا اس کے اوپر بھی اکاؤنٹ چلے گا, میری موبائل ڈیوائس کے اندر بھی اکاؤنٹ ہوگا تاکہ میں ٹریول وغیرہ کروں تو مجھے آرڈرز کا پتہ چلتا رہے. اور میری مسز ہیں یا میرے بھائی ہیں ان کو بھی میں نے کہا ہوا ہے کہ آپ میرا اکاؤنٹ لاگ ان کر لیں, تاکہ ان کیس اگر مجھے آرڈر کا پتہ نہیں چلتا, ویئر ہاؤس کے اوپر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو آرڈر کا پتہ نہیں چلتا, تو میری بہن بھائی جو ہیں وہ مجھے انفارم کر دیں کہ جناب آپ جو ہے اپنا آرڈر پروسیس کریں. تو اس مقصد کے لیے میں ملٹیپل ڈیوائسز یوز کروں گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہی ڈیوائس یوز کریں گے, اکاؤنٹ سسپینشن ان کی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ان کے سامنے ریکارڈ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اکاؤنٹ کتنی ڈیوائسز کے اوپر لاگ ان ہوا ہے. تو اگر آپ نے زیادہ ڈیوائسز یوز کیے ہیں اور یہاں آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ نہیں جی میں تو ایک ہی ڈیوائس کرتا ہوں, تو پھر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, تو اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتے ہیں. تو ڈیوائسز کا آپ نے یہ آنسر دینا ہے. جنرل کویشچن پوچھیں گے بزنس کے بارے میں, اس کا آپ کو بزنس کا آئیڈیا ہونا چاہیے. لائک آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کہ آپ کتنا ارن کر لیں گے, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مہینے میں آپ کتنی سیلز لے لیں گے. تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ اسٹارٹ کے اندر میں جسٹ ٹیسٹ پرپز کے لیے ای بے یوز کر رہا ہوں, تو میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لائک میں 1000 to 1500 پاؤنڈز انویسٹ کروں گا اور اس پہ اپنا ریٹ آف ریٹرن دیکھوں گا. اگر مجھے اچھا ریٹ آف ریٹرن ملا تو میں اپنی انویسٹمنٹ انکریز کروں گا. تو یہ جنرل کویشچنز ہیں, یہ وہی بندہ جس کو آپ نے انگیج کیا ہوا ہے یہ آپ سارا اس کو سمجھا دیں گے. ٹھیک ہے جی. ورچوئل ایڈریس اور ایل ٹی ڈی کا میں نے آپ کو بتا دیا. ورچوئل ایڈریس کو آپ نے کس طرح سے جسٹیفائی کرنا ہے, آپ نے بتانا ہے کہ ملٹیپل بزنس کر رہے ہیں بھائی, اسی لیے جو ہے ہمارے پاس مزید کوئی فزیکل ایڈریس نہیں ہے جس کو ہم اپنی ایل ٹی ڈی کے ساتھ انگیج کریں اور اس بزنس کے ساتھ انگیج کریں. سو ہم نے ایک تھرڈ پارٹی کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا ہے اور ان کا ایڈریس ہم یوز کریں گے اور اس کو رینٹ پے کریں گے. اور ایل ٹی ڈی کا بھی آپ کو جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی کہ یہ ایل ٹی ڈی کس بزنس پرپز کے لیے آپ نے بنائی ہوا ہے. تو آپ نے کہنا ہے سوللی فار دا پرپز آف ڈوئنگ ای کامرس بزنس, کہ ہم ای کامرس بزنس کرنے کے لیے یہ ایل ٹی ڈی ہم نے رجسٹر کیا ہے, ہم اس کے اوپر اور کوئی بزنس نہیں کرنا چاہتے. تو یہ سارے کوشچن کے آنسر جب وہ بندہ کر لے گا اور وہ سیٹسفائی کر لے گا تو امیجیٹلی 10 to 15 منٹس آپ کا اکاؤنٹ وہ ریسٹور کر دیں گے اور اب آپ اس کے اوپر پراپر کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ سب سے ضروری چیز یہ ہے, بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتا, کوشش کریں اگلا ایک مہینہ جو ہے نا, اگر آپ کا اکاؤنٹ اس پروسیس سے نہیں گزرا, جو اسٹیپ 6 ہے کہ ویریفیکیشن نہیں ہوئی اور پہلا آرڈر آتے ہی مائکرو پے آؤٹ آئے اور آپ نے مائکرو پے آؤٹ ایکسیپٹ کر لیا ہے, تو کوشش کریں کہ آپ پہلا جو ایک مہینہ ہے تھوڑی سی 2 سے 4 آرڈرز لیں, اور ایون نہیں بھی آئیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پرائسز بڑھا کے رکھیں اور کوشش کریں آپ نا یوزڈ آئٹم لگا لیں اور ایسے آئٹم لگا لیں جن کا آپ کو 100% پتہ ہے کہ انہوں نے سیل نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا, گھر سے ہی کسی جو ہے نا پرانے تکیے کی تصویر بنا کے لگا دیں, اس کو لسٹ کر دیں کہ جناب یہ جو ہے نا آئٹم فار سیل ہے, جس کا آپ کو پتہ ہے اس نے سیل ہی نہیں ہونا. کوئی پرانی کتاب پڑھی ہوئی ہے اس کی تصویر لے کے اس کو لسٹ کر دیں تاکہ آپ کو پتہ ہو لسٹ نہیں ہو رہا. ایک مہینہ اور گزار لیں, ٹھیک ہے نا, تو 2 سے 2.5 مہینے کی آپ کی ٹائم انویسٹمنٹ بہت میٹر کرتی ہے. پاکستانی اکاؤنٹ اگر آپ نے بنانا ہے یو کے اندر اپنی ایل ٹی ڈی اور وائز اکاؤنٹ کی بیس پر, تو سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے وہ ہے ٹائم.
تو یہ ٹائم آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا. اگر آپ یہ ٹائم انویسٹ کر لیتے ہیں تو ہوپ فلی آپ کا اکاؤنٹ بہترین چل جائے گا. اور پاکستانی اس طرح کے اکاؤنٹس اس وقت چل بھی رہے ہیں, لوگ اچھے سے چلا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تھا پاکستانی کمپنی اکاؤنٹ. اب پاکستانی انڈیویجول اکاؤنٹ بھی بن سکتا ہے انشاءاللہ, وہ ایک اور ویڈیو میں ریکارڈ کروں گا کہ پاکستانی انڈیویجول اکاؤنٹ UK میں آپ جو لوگ لائیو کرنا چاہ رہے ہیں, چلانا چاہ رہے ہیں, وہ کیسے ہوگا. ٹھیک ہے جی, کوئی کوسچن ہو آپ لوگوں کا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, اور جو YouTube پہ دیکھ رہے ہیں وہ اپنے کمنٹس میں کوسچن کر سکتے ہیں, میں انشاءاللہ پراپر اس کو آنسر کروں گا.